رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، سائے پنجتن پاک میں رہے یہ عزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے، سے شمع جلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، والذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، والصلاة والسلام علی سید الانام سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله بالعرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد: أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صلوات. میری گفتگو کا عنوان تھا اسلام، عقیدے اور ذمہ داریوں کا دین، اور
اس سلسلے میں جو معروضات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، وہ سب سے پہلا عقیدہ یعنی توحید کا عقیدہ، جس کے بارے میں یہ لازمی ہے کہ اگر انسان دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ اب چونکہ یہ عام مدارس میں، مکاتب میں، مجالس میں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ وجود خدا اور خدا کے ایک ہونے کے بارے میں جن دلائل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دیندار افراد عام طور پر ان سارے دلائل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور چونکہ ان ساری دلیلوں سے وہ واقف ہوتے ہیں تو یہ کوشش کی گئی کہ توحید کے بارے میں اس سے آگے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ پروردگار عالم ساری کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اور کائنات میں جو کچھ ہے اسے تخلیق کرنے کے بعد کسی مقام پر بھی ہمیں قرآن کی آیت میں یہ نظر نہیں آتا کہ خدا نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی ہو، خود اپنے آپ کو مبارکباد دی ہو۔ لیکن جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات، مبارکباد ہے اس ذات کے لیے کہ جو سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے پروردگار عالم نے یہ عقل و شعور جو انسان کو عطا کیا ہے، اس کی روشنی میں کئی مرتبہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ دیندار ہوتا ہے اور چاہے زبان سے اس کا اقرار نہ کرے، مگر اس کی زندگی میں جو واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں، ان واقعات و حالات کی روشنی میں وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے اور اللہ ہی تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے، مگر جو ناخوشگوار قسم کے، ناپسندیدہ قسم کے واقعات اس کی زندگی میں پیش آ رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا یہ زیادتی میرے ساتھ کر رہا ہے، یہ ظلم میرے ساتھ کر رہا ہے، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا میں نے خدا کے سلسلے میں کسی طرح کی کمی کی تھی؟ میں عبادت گزار ہوں، نماز گزار ہوں، روزے دار ہوں، دین کی عبادتوں کو انجام دیتا ہوں، پھر خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ مجھ پر ایسی مصیبت ڈال دی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بے دین قسم کے لوگوں پر اس طرح کی مصیبت نہیں ہے۔ چنانچہ مصیبتوں کے وہ انبار گنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کبھی بیٹھیں ان کے ساتھ، کئی ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے سامنے بڑے ہنستے کھیلتے مسکراتے نظر آتے ہیں، مگر جو میرے سامنے آ کر اپنی زندگی کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سوچ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آگے نہیں جائیں گے، لہذا وہ اپنے واقعات بیان کر کر کے دھاڑے مار مار کر رونے لگ جاتے ہیں۔ خود اپنے واقعات سناتے سناتے اتنی تیزی سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ ارے یہ شخص، اس کا تو کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اس کی تو معاشرے میں بڑی عزت ہے، یہ تو بڑے وقار والا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے، اب خدا نے جو کیا ہے بس اسے مجھے برداشت کرنا ہے۔ تو یہ معروضات میں نے ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور اگر مومن ہے تو ضرور اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، لا محالہ اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کافر ہے، بے دین قسم کا انسان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں کہ وہ بڑی آسائش میں ہے، بڑے عیش و عشرت میں ہے۔ تو اب یہ 2-3 دن جو میں نے مسلسل آپ کے سامنے دلائل پیش کیے کہ مومن کے لیے یہ جگہ سختی کی جگہ ہے، دنیا سختی کی جگہ ہے، تو جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ ذرا سخت قسم کی گفتگو تھی،
مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کہیں ایسی گفتگو کسی مقام پر ممبر سے سنی ہو جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. بڑی سخت قسم کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی. آپ کو اس گفتگو کو سننے کے بعد ایک سوال کرنے کا حق ہے، اگرچہ مجھ سے کسی نے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو ایک سوال کرنے کا حق ہے. وہ یہ کہ اگر مومن کے لیے یہ دنیا اتنی سخت اور آزمائش کی دنیا ہے، ہر مقام پر مومن آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، وہ مال کی آزمائش ہو، وہ اولاد کی آزمائش ہو، وہ صحت کی آزمائش ہو، وہ دوسری چیزوں کی آزمائش ہو، تو جہاں مومن ہر مقام پر آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور وہ چاہے کتنا ہی کار خیر کرے مگر اس کے باوجود کار خیر کا نتیجہ اسے نہیں ملے گا، آزمائش پر آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. تو ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مومنین ہیں جو بڑے آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، مال کے حوالے سے بھی ان کے پاس کسی طرح کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی کوٹھی ہے ان کے پاس، ان کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے. مال کے حوالے سے وہ دوسروں کو دیتے ہیں، لینے کے مقابلے میں وہ دوسروں کو دیتے ہیں. مومنین ہی کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی بڑی اطاعت گزار ہے، ان کی بڑی عزت کرتی ہے. مومنین ہی کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس دنیا میں اگر مومن کے لیے فقط آزمائش آزمائش اور آزمائش ہی ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ مومنین بھی تو ہیں بہت سارے جو بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور کل ایک جملہ بھی میں نے گزارش کیا تھا کہ اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو ایک مکان یہاں بنوائیے، ایک دبئی میں بنوائیے، ایک یورپ میں بنوائیے. آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ یہ کریں. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو لوگ کر رہے ہیں نا. لوگوں کے ملینز کے کاروبار دبئی میں چل رہے ہیں، کراچی کی بات چھوڑیے، دنیا کے مختلف ممالک. تو اگر مومن کے لیے فقط آزمائش 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 ہے تو چاہے وہ کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، اس کو ہمیشہ پریشانی میں رہنا چاہیے تھا، مگر پریشانی میں نہیں، وہ بھی عیش و آرام میں ہے. تو یہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی گئی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو یہ سوال کرنے کا حق ہے. بالکل صحیح آپ کا سوال ہے، جینوئن سوال ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اسے. مگر جو ذہن میں آپ کے سوال آیا ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جی ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ اگرچہ وہ کتنا ہی متقی اور کتنا ہی پرہیزگار ہوتا مگر اس کے باوجود بڑی سخت ترین اس کی زندگی ہونا چاہیے تھی، بڑی مشکل ترین اس کی زندگی ہونا چاہیے تھی. کسی طرح کی اس کو آسائش نہیں ہونا چاہیے تھی، کوئی اس کو نعمت یا خوشگوار زندگی اس کو نہیں میسر ہونا چاہیے تھی، مگر ہے. مگر یہ جو سوال ذہن میں آ رہا ہے اس کا جواب ائمہ نے دیا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اور ذرا بابا جو بلند صلوات پڑھیں. چوتھے امام نے بھی اس کا جواب دیا ہے اور چھٹے امام نے بھی اسی سوال کا جواب دیا ہے. جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یہ آزمائش کی دنیا ہے تو پھر کسی مومن کو عیش و عشرت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیشہ پریشانی میں ہونا چاہیے تھا، مگر بہت سارے مومنین ہیں. چوتھے امام نے بھی اس کا جواب دیا ہے، چھٹے امام نے بھی اس کا جواب دیا ہے، دونوں نے جواب دیا. چوتھے امام کا جواب بہت مختصر ہے، چھٹے امام کا جواب ذرا سا تفصیلی ہے. چوتھے امام کا جواب کیا ہے کہ جی ہاں ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا، یہ میرا جملہ ہے، مگر اگر پروردگار ایسا کر دیتا کہ ہر مومن کو آزمائش کی وجہ سے مزید سختی میں ڈالتا، اس لیے کہ اس نے ایک ٹیسٹ پاس کر لیا، اس نے ایک امتحان پاس کر لیا، لہذا دوسرے امتحان میں مزید سختی ہونا چاہیے تھی، اس کو مزید پریشانی میں مبتلا کیا جانا چاہیے تھا تاکہ اس کو مزید مرتبہ اور مقام عطا کیا جا سکے. تو اگر پروردگار ایسا کرتا کہ وہ مزید پریشانی، مزید سختی، مزید پرابلم سے مبتلا ہوتا چلا جاتا، تو چوتھے امام کا جواب یہ ہے کہ ایک شخص بھی مسلمان نظر نہیں آتا. جو مسلمان بھی ہیں وہ بھی مسلمان نظر نہیں آتا. اور یہ ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس بھی ایسے شکایت کرنے والے آئیں گے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ مولانا صاحب جب میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں نا یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے، مسائل شروع ہو جاتے ہیں، میری زندگی میں مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں نماز پڑھنا شروع کی، وہاں گھر کے مسئلے شروع ہو گئے، وہاں کاروبار کے مسئلے شروع ہو گئے، یا وہاں اولاد کے مسئلے شروع ہو گئے، یا میں بیمار پڑ جاتا ہوں. یعنی جیسے ہی میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں
مجھے ری خارج ہونے کی بیماری شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنا شروع کی اور بیماری لگ گئی. تو یہ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آتے ہیں، آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے. یہی مسئلہ اور باقی عبادتوں کا ہے. روزوں کا تو خیر لوگوں کے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، مگر حج کا، خمس کا، یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ آ کے بات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہم یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں پرابلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہو کہ جہاں مسئلہ انسان نیکی کی طرف جانے کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ اس طرح کے پرابلم پیش آئیں، تو آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہ نہیں پڑھتے نماز. ہمارے طالب علمی کے زمانے میں خدا رحمت کرے شہید آغا سلطانی کی، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھنے لگا. جب ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں ایک بزرگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اچھا وہ بزرگ ریٹائر ہو چکے تھے مگر دیندار تھے، پکے دیندار، نہ صرف دیندار تھے بلکہ عامل قسم کے شخص تھے. عامل، بس وہ ذکر کرنا، رات رات بھر بیٹھ کے ذکر کرنا. اور بہرحال لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس کچھ کرامتیں بھی ہیں وہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. خیر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ بزرگ ایک واقعہ سنا رہے تھے اپنا، کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میری کمپنی سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو، زیادہ پیسے دے کے لوگوں کو نکال دیتے ہیں نا، گولڈن ہینڈ چیک. گولڈن ہینڈ چیک دیا جا رہا ہے، مگر گولڈن ہینڈ چیک دیا، سب کو فارغ کیا جا رہا ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میرا نام نہیں آئے گا، ابھی کمپنی کو میری ضرورت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا نام نہیں آئے گا، لہذا ابھی تو میں مطمئن ہوں اپنی جگہ سے، مجھے جاب سے نکالا نہیں جائے گا. مگر ہو سکتا ہے کہ مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں ایسا ٹائم آ جائے، تو آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے کہ میری جاب سیف رہے، کوئی پرابلم نہ ہو، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. تو انہوں نے ان کو ایک نسخہ بتا دیا. اچھا یہ جو عامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان پر لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، علماء پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، باقی لوگوں پر نہیں، ان لوگوں کو بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. اب میں کیا کہوں کہ میرے پاس کیسے کیسے لوگ آئے ہیں، منبر سے نام لینا ٹھیک نہیں ہے، کہ کن لوگوں کے پاس جا کر انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا، اور اس کے مقابلے میں اگر کسی عالم نے کوئی دعا بتائی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی. تو ایسے لوگ اگر کوئی ذکر بتاتے ہیں تو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہ ذکر پڑھنا شروع کر دیا کہ میری جاب سیف رہے، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. اور اندیشہ تھا کہ 6 مہینے تک تو مجھے نکالیں گے نہیں، اس کے بعد کی بات ہے. چنانچہ انہوں نے ذکر پڑھنا شروع کیا تو جو 6 مہینے تک بالکل جاب سیف سمجھ رہے تھے، پتہ چلا کہ دوسرے مہینے نوٹس آ گیا ان کو کہ آپ کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، آپ کو بھی نکالا جا رہا ہے. یہ دوڑے پھر دوبارہ ان کے پاس آئے، کہہ رہے یہ آپ نے کیا ذکر بتا دیا، یہ معاملہ الٹا تو نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا جلالی تو نہیں ہے، وہ جلالی دعا تو نہیں بتا دیا آپ نے، کوئی جلالی ذکر تو آپ نے نہیں بتا دیا، کہ معاملہ الٹا ہو گیا بالکل. یہ سوچ میں پڑ گئے کہ معاملہ کیا ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ 7 دن تک مزید یہ ذکر پڑھیے. ایک اور ذکر بتا دیا، اور 7 دن تک ذکر پڑھا انہوں نے. پھر دوبارہ پلٹ کے آیا کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ تو مجھے نکال ہی رہے ہیں، طے کر چکے ہیں کہ اگلے مجھے نوٹس ملے گا اور میں فارغ ہو جاؤں گا. تو سوچ میں پڑ گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کی کمپنی کا کام کیا ہے. تو انہوں نے جواب دیا جو کھارادر میں پرانے رہنے والے ہیں وہ اس کمپنی کو جانتے بھی ہوں گے. جہاں آج اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے کارنر پر ایک کمپنی کا بورڈ لگا ہوتا تھا، کاکس اینڈ کنگ کمپنی. اچھا اس میں وہ ملازم تھے کاکس اینڈ کنگ کمپنی میں. تو کاکس اینڈ کنگ کمپنی، ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کام کیا ہے. کہا کہ ہمارے بہت سارے کام ہے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ کمپنی شراب امپورٹ کرتی ہے. کب پھر تو یہ نتیجہ نکلنا تھا، ایک طرف شراب اور ایک طرف ذکر الہی، یہ دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے. یا تو شراب رہے گی یا ذکر الہی رہے گا. تو ذکر الہی اگر باقی رکھا تو شراب تو جانی آپ سے، آپ کیا سے نکلنی. تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کام کرنے کی وجہ سے میری جاب چھوٹ جائے گی، میرا بزنس تباہ ہو جائے گا،
میرے بچوں کو نقصان پہنچ جائے گا، بھتے کی پرچی آ جائے گی یا دوسرے کام ہو جائیں گے، تو آپ یقین جانیے ایک بڑی تعداد لوگوں کی، دیندار لوگوں کی آپ کو ایسی نظر آئے گی، وہ عبادت کرنا چھوڑ دیں گے کہ بھائی نہیں چاہیے ہمیں ایسی عبادت، ہمیں ایسی عبادت نہیں کریں۔ تو چوتھے امام کا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر حقیقتاً پروردگار عالم نے یہی کیا ہوتا کہ مومن کی آزمائش پر آزمائش، آزمائش پر آزمائش اور مزید سختیوں پر سختیاں ہوتی، تو ایک مسلمان نظر نہیں آتا۔ اب اس کے آگے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو یہ اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتی، چنانچہ پروردگار عالم نے مومنین میں بھی مالدار پیدا کیے ہیں اور کافروں میں بھی پیدا کیے ہیں، مومنین میں بھی خوشحال پیدا کیے ہیں اور کافروں میں بھی پیدا کیے ہیں۔ تو بالکل ایسا نہ لگے ان کو کہ ہماری دنیا تباہ ہو جائے گی، بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ اعتدال قائم کرنے کی خاطر پروردگار نے مومنین میں بھی کچھ ایسے افراد پیدا کر دیے ہیں۔ اس وقت مجھے قرآن کی آیت یاد نہیں آ رہی، ورنہ قرآن کی آیت کا وہ مفہوم ہے کہ اگر مومنین کے دل ڈگمگا نہ جاتے تو ہم کافروں کے گھر کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے اور دیواروں کو سونے کا بنا دیتے، اس لیے کہ جو کار خیر وہ کر رہے ہیں، جو نیکی وہ انجام دے رہے ہیں، پروردگار اس کو ضائع تو نہیں کرے گا، اس کو برباد تو نہیں کرے گا، اس کا اجر ضرور دے گا، مگر اجر کہاں ملے اسے؟ ہم جانتے ہیں کہ آخرت میں اس کا اجر نہیں مل سکتا، قبر میں اس کا اجر نہیں مل سکتا، تو اجر کہاں ملے؟ لہذا ملے اسے اسی دنیا میں۔ تو اگر اجر اسی دنیا میں ملے تو آپ کو اگر سونے اور چاندی کا گھر جنت میں ملے اور اس کے لیے جملہ قرآن مجید یہ استعمال کرے کہ خالدین فیہا ابد الآباد تک وہ مقام آپ کا ہے، تو آپ کو ابد الآباد تک، اور کافر کو 4 سال 10 سال کے لیے بھی ایسی چیز نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جو نیکی وہ کر رہے ہیں اس کا اجر ان کو ملنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، حقیقت یہی ہے کہ آزمائش پر آزمائش، البتہ یہ ہے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی بڑی سخت آزمائش میں نہیں پڑھنا چاہتے، اور آزمائش سے بچنے کے لیے اگر پروردگار نے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے تو معصومین نے باقاعدہ پوری دعائیں بتائی ہیں، آپ کو کوئی ایسی مصیبت نظر نہیں آئے گی کہ جس کے لیے کوئی دعا تجویز کی گئی ہو۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد بہت زیادہ ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، بہت زیادہ شادیاں ہو گئی ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی دعا مل جائے گی۔ تو معصومین نے ان سارے پرابلمس کے لیے دعا بتائی ہے، جو ہمارے لیے سہارا بھی ہے، اور ان کے ذریعے سے مسائل ہمارے لیے آسان بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر اس دنیا میں کچھ لوگ آپ کو جو عروج کی منزل کو پہنچے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جب ان کو مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا تو یہ بجائے اس کے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے دعا کریں، وہ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر پر شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت آتی جاتی ہے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے کربلا کے بعد سید سجاد کا وہ جملہ گواہ ہے کہ بار بار مولا کی زبان سے جملہ نکلا تھا، الحمدللہ الذی ابتلانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس منزل پر پہنچنے والا شخص دنیا میں سختی برداشت کرتے کرتے بالآخر اس منزل پر پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ چند سال کے بعد جب میں سوچوں گا، دیکھیے جب انسان کی عمر 60 برس 65 برس 70 برس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے کچھ عمل ایسے انجام دیے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو دکھانے والا کوئی پہلو شامل ہوتا ہے، تو اگر وہ حقیقتاً متقی ہے تو اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ یہ والا عمل میرا غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کاش میں خالص اللہ کے لیے عمل انجام دیتا، پروردگار کی خوشنودی کی خاطر یہ عمل انجام دیتا، یہ تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اور اگر یہ آگاہی انسان کو ذرا جلدی چھوٹی عمر میں آ جائے تو وہ ان ساری باتوں کو سوچنے کے بعد انتہائی خوش ہوگا کہ میرا عمل میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ فقط اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے عمل نہ ہو، خالص للہ میرا عمل ہو، تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جائے گا، جیسے جیسے اس کا بڑھاپا بڑھے گا اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ
توحید کے عقیدے کے حوالے سے اسلام عقیدے اور ذمہ داریوں کا دین ہے. اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، تو یقیناً ایک مرتبے پر فائز ہو گئے. جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. اب یہ جب دین اسلام کو قبول کر لیا تو اب پروردگار سے کی جانب سے نور کی سواری پر سوار ہو گیا ہے. اب ایسی سواری پر سوار ہے کہ پروردگار سے نور کی جانب لے کر جا رہا ہے. تو اب توحید کے عقیدے کے حوالے سے جو باتیں اسلام ہمارے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے اس کی طرف ذہن کا مائل ہونا ضروری ہے. کہ پریشانی آئے گی کوئی حرج نہیں، تکلیف آئے گی کوئی حرج نہیں، مگر اگر فرض کیجئے کہ تکلیف نہیں آئی ہے اور پروردگار نے خوشحالی عطا کی ہے تو وہ ایک الگ طرح کی آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے تحت انسان کو اپنی زندگی کے مراحل کو طے کرنا چاہیے. ایک جیسی زندگی نہیں رہتی، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. یہ مختصر سی گفتگو، اگرچہ میں اس کو زیادہ اور طولانی بھی بنا سکتا تھا مگر گنجائش نہیں ہے میرے پاس. بہت میں نے کل بھی آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا اور زیادہ ٹائم اس وقت نہیں لینا چاہتا. البتہ ایک بات اور پیش نظر رکھیے کہ اگر پروردگار آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے کئی فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. مگر بہت سارے فوائد میں سے اگر آپ ایک دو موٹے موٹے اگر فوائد پر پیش نظر رکھیں، ان کو اگر پیش نظر رکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی فائدے مند چیز ہے. جب کسی شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر چلنا شروع کرے تو باپ کو یقین ہے کہ یہ چلتے چلتے گرے گا، مگر پھر بھی باپ اس کو پکڑتا نہیں، گرتا ہے تو گرنے دیتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ نہ گرے مگر اس کے باوجود گرتا ہے تو گرنے دیتا ہے. اس لیے کہ معلوم ہے کہ گرے گا تو چلنا سیکھے گا. ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، یہ ٹکرا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر ایسا نہیں کرے گی، ماں اس کو چلنے نہیں دے گی، باپ اس کو چلنے نہیں دے گا تو بچہ چلنے کے قابل نہیں بنے گا. لہٰذا جب آزمائش کی منزل میں ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، مگر پھر اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے. وہ نتیجہ کیا ہے کہ جو شخص بھی آزمائش کی بھٹی سے گزر کر نکلتا ہے وہ انتہائی اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اتنا انتہائی طاقتور اور قوت والا بن جاتا ہے. آزمائش کی جو منزل اس پر آئی ہے، اس منزل میں وہ اللہ کو یاد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملیں گے کہ جب ان کی زندگی خوشحال تھی تو کبھی پرواہ نہیں کی تھی دین کی، کبھی اللہ کی طرف راغب نہیں ہوئے تھے. ہاں مگر جب کوئی جھٹکا لگا، کوئی پریشانی لگی، تب یہ اللہ کو یاد کرنے لگے. اور اللہ کو یاد کرنے لگے اس طرح سے کہ اب اس کی توجہ ہوئی ہے کہ دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے، اسے سیکھنے کی طرف مائل ہوا ہے، اب یہ کچھ سمجھنے کی طرف مائل ہوا ہے. چنانچہ جھٹکا لگنا ضروری ہے تاکہ وہ خدا کی طرف مائل ہو. تو آپ مجھے بتائیے یہ جھٹکا لگنا اس کے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے؟ یقیناً نعمت ہے. یہ اللہ کی طرف مائل نہ ہوتا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی، اس کی زندگی برباد ہو جاتی اگر یہ جھٹکا نہ لگتا. تو یہ جو جھٹکا لگا ہے اس جھٹکے کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف مائل ہوا. تو یہ آزمائش ہے، اور اس کے بعد یہ آزمائش انسان کو اتنا قوی اور طاقتور بنا دیتی ہے. ایک ہم اپنی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایک مغربی دنیا کے لوگ ہیں. پروردگار کی ان کے وہ جتنے لوگ ہیں اتنی سخت آزمائش میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. صاحبان ایمان زیادہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ایک بوڑھے سے میری ملاقات ہوئی تھی مغربی دنیا میں. اس کا بیٹا کام سے وقت پر آ جایا کرتا تھا، وقت پہ جاتا تھا، وقت پہ آ جایا کرتا تھا. عام طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے مغربی دنیا میں کہ باپ اور بیٹا ایک ساتھ رہیں. اس لیے کہ جیسے ہی بیٹا بڑا ہوا خدا حافظ بابا ٹائی ٹائی کر کے وہ چلا جاتا ہے. لیکن یہ اس کی شادی ہو چکی تھی، پھر طلاق ہو گئی، پھر بڑے مسائل تھے تو باپ بیٹے ساتھ رہتے تھے. باپ کی عمر 80 برس اور بیٹے کی عمر تقریباً 40-45 سال. تو صبح کام پہ جاتا ہے، شام کو ٹھیک وقت پہ واپس آ جاتا ہے. وہ ہر چیز وہاں تو ٹائم پہ چلتی ہے، بسیں بھی ٹائم پہ چلتی ہے، چاہے ہمارے یہاں پلین ٹائم پہ نہ چلتے ہوں تو بسیں بھی ٹائم پہ چلتی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ شام کو پہنچا نہیں وقت پر. مثلا فرض کیجیے کہ 6 بجے کا پہنچ جانا چاہیے تھا، 6 بجے نہیں پہنچا.
7 بج گئے، اب وہ بوڑھا باپ تھا 80 برس کا، پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ 8 بج گئے، نہیں پہنچا، اور زیادہ دیر ہو گئی۔ آپ یقین جانیے کہ وہ پہلی منزل پر رہتا تھا، اپنے گھر سے نیچے اتر کے آیا اور لاٹھی پکڑ کے وہ چلتا تھا، لاٹھی پکڑ کے فٹ پاتھ پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ کتنی پریشانی میں مبتلا ہے، کتنے ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے اس وقت میں وہاں بیٹھا تھا، اور چونکہ میں اس کے نیچے رہتا تھا، پڑوسی تھا میں اس کا، تو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ مسٹر رضا، اس وقت اگر میرے پاس پسٹل ہوتی تو میں اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا۔ کیا تکلیف پہنچی اس کو کہ اس کا بیٹا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے دیر سے پہنچا ہے۔ اتنی سی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ جو آزمائش سے نہیں گزرتا، جو پریشانیوں سے نہیں گزرتا ہے، وہ اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو صورتحال ہے کہ فقط 2-3 گھنٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، ایک وہ منزل ہے، اور جو سخت ترین آزمائش سے گزرتا رہتا ہے، مشکل ترین آزمائش سے گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کائنات میں اتنی سخت ترین مشکلیں اور آزمائش کسی نے نہیں دیکھی ہے، اتنی سخت ترین آزمائش سے گزرتا رہتا ہے۔ اب اس کا طور طریقہ دیکھیں کیا ہے کہ کربلا کے میدان میں 72 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی حسین کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کتنا فرق ہے دونوں، کتنا فرق ہے ان دونوں زندگیوں میں، کہ جو چھوٹی سی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، اور ایک مصیبتوں کا پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے، ان ساری مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے بالکل قریب کر دیتی ہیں، بہت نزدیک کر دیتی ہیں۔ چنانچہ اگر یہ آتی ہیں تو اتنا پریشان نہ ہو، یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یعنی اب اللہ کی خاص نظر ہو گئی اس شخص پر کہ جس پر پریشانی آئی ہے، خاص نظر ہو گئی، زیادہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اب یہ اللہ کی نظر کے تحت میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ جو صورتحال ہے توحید کے حوالے سے، توحید کا عقیدہ، اللہ کو ماننے کا، اور اللہ کو کس طرح سے مانا جائے، اللہ کے بارے میں کیا خیالات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، چاہے اللہ کیسی پریشانی میں مبتلا کر دے مگر اس کے باوجود ہمارے ذہن میں کیا خیالات ہونا چاہیے، یہ ایک مرحلے کی گفتگو تھی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اسلام کا، مگر عقیدے کے حوالے سے آگے کے بھی مراحل ہیں۔ رسالت کا مرحلہ دوسرا مرحلہ ہے، اور رسالت کے مرحلے میں مسلمانوں نے بڑی بھیانک قسم کی بھول کی ہے، بڑی بھیانک قسم، بلنڈر قسم کی انہوں نے غلطی کی ہے رسالت کو سمجھنے میں۔ جس انداز سے ہمارے یہاں اللہ کے رسول کو سمجھا گیا ہے اور معصومین نے سمجھایا ہے، وہ بالکل الگ ہے اس سمجھ سے کہ جو مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے، جو وہ سمجھے ہیں۔ ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے، ایک جیسا نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ بالکل بہت عجیب و غریب نظر آئے گا آپ کو، اور ہمارا نظریہ بالکل الگ نظر آئے گا آپ کو۔ اللہ نے محترم، جیسے قرآن کوئی حکم دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، اس میں سر منہ انحراف نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ برابر بھی کوئی شخص انحراف کرنا چاہے تو انحراف نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کہا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد کے بجائے الرحمن للعالمین، الرحیم للعالمین، الوہاب للعالمین، ایسا کوئی جملہ نہیں لا سکتے آپ، حالانکہ وہ ہے وہی سارے اللہ کے نام، مگر ایک ذرا سی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہی بات اللہ کے رسول کے بارے میں، کہ رسول نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو ذرہ برابر ان کی بات میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس وہ فائنل ہے، وہ ختم ہے، اینڈ ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ متعتان یحلان زمن الرسول وانا احرمہما۔ دیکھیں کتنی بڑی جرأت ہے شخص کی، کہہ رہے ہیں کہ 2 قسم کے متع رسول کے زمانے میں حلال تھے مگر میں اسے حرام کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی جرأت ہے شخص کی، میں اسے حرام کر رہا ہوں۔ خبردار، ہمارے یہاں یہ عقیدہ نہیں، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس وہ فائنل ہے، وہ ختم ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے اقوال سنے ہوں گے،
بڑے بڑے لوگوں کے نظریات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، اور بڑے بڑے شاعر، اپنے زمانے کے نامور ترین شاعروں کا کلام سنا ہوگا، اور ان کا کلام ایسا ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں مگر اس کے باوجود آج بھی لوگ ان کے کلام کو پڑھ کر اش کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بچوں کو اسکول میں سکھاتے ہیں. ایسے بڑے بڑے شاعر، اپنے زمانے کے نامور ترین شاعر. مگر چاہے بڑے سے بڑا کوئی مفکر ہو، دانشور ہو، فلسفی ہو، یا بڑے سے بڑا کوئی شاعر ہو، آپ اگر اس کا کلام یاد کر لیں تو دنیا میں کسی طرح کا کوئی انعام کہیں پر نہیں دیا جاتا ہے. ہاں، اگر کون سب سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اس کا گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. کون کتنی اونچی سے بلندی سے چھلانگ لگا سکتا ہے اس کا نام گینس بک آف ریکارڈ میں آ سکتا ہے. اور اس طرح کے بہت سارے دوسرے کام کاج ہوتے ہیں. مگر اگر کوئی کہے کہ مجھے فلاں شاعر کا اتنا کلام یاد ہے، کوئی انعام نہیں ملے گا اسے. یا فلاں دانشور کا، فلاں مفکر کا مجھے قول یاد ہے، ان کا فلسفہ، ان کی تھیوری یاد ہے. نہیں، یہ بچوں کو تھیوری پڑھائی بھی جاتی تو زبردستی پڑھائی جاتی. بچے بھی میٹرک میں یا انٹر میں آئنسٹائن کی تھیوری پڑھنا نہیں چاہتے، وہ سیکھنا نہیں چاہتے، مگر پھر بھی امتحان دینے کے لیے رٹ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہ امتحان میں آئے گا، امتحان تو پاس کرنا ہے مجھے. زبردستی کرتے. دنیا کو کوئی مفکر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے کلام کی کوئی ویلیو اتنی ہو کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے. مگر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے، بڑی عجیب بات کہی ہے پانچویں امام نے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک حدیث کسی سچے انسان سے سن لے اور اسے یاد کر لے. دیکھیے شرائط اپنی جگہ ہے، ان شرائط کا تذکرہ میں نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وہ تو حوزوی پورا ٹاپک ہے، پورا موضوع ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. مگر پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ سچے انسان سے اگر ایک حدیث کو سیکھ لیا اور اس کو یاد کر لیا. یہ حدیث کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی، کسی مفکر کی نہیں ہے، کسی شاعر کی نہیں ہے. اگر ایک حدیث اللہ کے رسول کی کسی نے یاد کر لی، کسی سچے انسان سے سنی ہوئی حدیث، تو جو کچھ اس دنیا میں ہے اور اس دنیا کے ساتھ جو کچھ اس میں موجود ہے، ان تمام چیزوں سے وہ بہتر ہے. فقط ایک حدیث کو سن لینا سچے انسان سے اور اس کو یاد کر لینا. یہ اللہ کے رسول کا مرتبہ ہے کہ کائنات میں اگر ان کے ایک جملے کو کوئی یاد کر لے تو پوری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے، پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ہے اللہ کے رسول کے کلام کی وقت، یہ ہے ان کا مرتبہ اور مقام. اب جو مرتبہ اور مقام اللہ کے رسول کا ہمارے یہاں ہے، باقیوں کی بات نہیں کر رہا میں، جو ہمارے یہاں ان کا مرتبہ اور مقام بتایا گیا ہے، اس مقام اور مرتبے کے حوالے سے بھی رسول نے اپنی زندگی میں صحابہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا. اچھا، میں اپنی جانب سے یہ تقسیم کر رہا ہوں، ورنہ تو مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے مختلف تقسیمیں بن سکتی ہیں، مگر میں اپنے اعتبار سے ایک تقسیم بنا رہا ہوں. وہ یہ کہ 2 حصوں میں صحابہ کو تقسیم کیا تھا. ایک صحابہ کا گروہ وہ تھا، چاہے وہ چھوٹا گروہ ہو، ایک گروہ وہ تھا کہ جس پر باقاعدہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے صحابی، مگر اللہ کے رسول نے لعنت کی. آپ کو تاریخ میں اس کی فہرست مل جائے گی، ان لوگوں کا تذکرہ مل جائے گا کہ کن کن لوگوں پر، کن کن مقامات پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اچھا، دوسرے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں لعنت ثابت نہیں ہے، کہیں کسی طرح کی لعنت نہیں کی، بلکہ ان کی تعریف کی ہے. اور تعریف میں کئی افراد کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ سلمان ایمان کے 10ویں نمبر پر ہے، ابو ذر 9ویں نمبر پر ہے، مقداد 8ویں نمبر پر ہے. یہ تعریف کی. ایسی تعریف علیہ اصحاب کی حدیثیں بھی موجود ہیں، مگر کچھ کے بارے میں باقاعدہ موجود ہے کہ لعنت کی، اور کس مقام پر کیوں لعنت کی وہ بھی موجود ہے. تو صحابہ کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک وہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، چاہے ان کی تعداد بہت بڑی نہ ہو مگر ہے لعنت کی. اور ایک وہ گروہ ہے کہ جس پر کسی طرح کی کوئی لعنت نہیں کی. اب وہ مرتبہ اور مقام، یعنی کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس پر لعنت کی ہے وہ بڑا ہے یا جس پر لعنت نہیں کی ہے وہ بڑا ہے. چلے کوئی ان کی تعریف میں بھی کوئی حدیث نہیں آئی ہے، ان کی تعریف میں بھی کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول نے، مگر لعنت میں بھی کچھ نہیں ہے، تاریخ میں بالکل خاموش ہے. صحابی ہیں
اتنا طے ہے کہ ان پر لعنت نہیں کی اللہ کے رسول نے. اب تعریف کیا نہیں کی، چھوڑ دیجئے، تعریف بھی نہیں کی، ہم کہتے ہیں تعریف بھی نہیں کی. تو جس پر لعنت کی ہے یہ زیادہ بڑے مرتبے کا ہے، جس پر لعنت نہیں کی یہ زیادہ بڑے. سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود انسان طے کر لے گا، خود بخود بات مان لے گا. تو اب عجیب اتفاق یہ دیکھیے کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے تینوں پر لعنت تاریخ اسلام میں آئی ہے. عجیب اتفاق، پہلے پر بھی لعنت آئی ہے، دوسرے پر بھی لعنت آئی ہے، تیسرے پر بھی لعنت آئی. اور ان کو مسلمانوں نے اتنا بڑا بنا دیا. کیا یہ رسول کا مرتبہ ہے؟ یہ رسالت ہے کہ اللہ کے رسول جس کے بارے میں یہ کہیں کہ ان پر لعنت ہو، مسلمانوں نے انتخاب کر کے ان کو اتنا بڑا بنا دیا، اس منزل پر پہنچا دیا. اور اس منزل پر پہنچا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اجماع کیا ہے، ہم نے اجماع کر کے پایا. ارے بھائی اجماع اس سے بڑا کیا ہو سکتا تھا کہ غدیر خم کے میدان میں 1,20,000 افراد ہیں اور اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو مقرر کیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اس سے بڑا اجماع اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر مسلمانوں کی غلطی دیکھیے کیسی ہے، کتنی بھیانک بھول ہے ان کی کہ اس اجماع کو جو رسول نے قائم کیا تھا اس کو چھوڑ کر اس اجماع کے پیچھے پڑ گئے. اور اس اجماع کے بھی جو پیچھے پڑے ہیں، اگر ذرا سا آپ تاریخ پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ اجماع بھی کس ٹائپ کا اجماع. یہ سب سے پہلے خلافت کی آواز ان ہستیوں نے نہیں اٹھائی، ان لوگوں نے نہیں اٹھائی تھی. خلافت کی سب سے پہلے آواز انصار نے اٹھائی تھی، مہاجرین نے نہیں، انصار. جو مدینہ میں انصار تھے انہوں نے سب سے پہلے، انصار نے سقیفہ میں جمع ہو کر اپنے ایک سردار کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو خلیفہ بناتے ہیں. اچھا مہاجرین بالکل نہیں تھے وہاں پر، اور سٹارٹ انہوں نے نہیں لیا. دیکھیے تاریخی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جہاں غلطی ہے وہاں ہم کہیں گے غلطی ہے، جہاں نہیں ہے ہم کہیں گے غلطی نہیں ہے. تو سٹارٹ انہوں نے نہیں لیا تھا، سٹارٹ انصار نے لیا تھا. چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ یہ ہمارے قبیلے کے بزرگ ہیں لہذا ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے. اچھا یہ جب بات چلنے لگی تو لوگ جمع ہونے لگے وہاں پر. مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے، جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے ان کو تو سب معلوم ہے، سقیفہ زیادہ دور نہیں ہے، مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے. چنانچہ وہاں ڈسکشن چل رہا تھا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو خلیفہ بنائیں. اچھا یہ بات ان لوگوں کو پتہ چل گئی، مہاجرین کے گروہ. تو مہاجرین کے گروہ میں سے اس وقت اول وہاں موجود نہیں تھے، مسجد نبوی اور اس کے ارد گرد وہ موجود نہیں تھے. اچھا وہ موجود نہیں تھے لہذا پوری پارٹی نہیں بن سکتی تھی. پارٹی نہیں بن سکتی تھی تو ثانی نے کیا کام کیا کہ تلوار لے کے مسجد نبوی کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا کہ خبردار اگر کوئی یہ کہے گا کہ رسول مر گئے ہیں میں اس کے گردن اڑا دوں گا. یعنی بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ بھی رسول، ابھی ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائیں تو پھر یہ کہیں گے کہ مر گئے، اب مر گئے. چنانچہ وہ تلوار لے کے گھوم رہے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ مسجد نبوی کے ارد گرد. اچھا انتظار کرتے 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 وہ اول بھی آ گئے تھوڑی دیر میں. جب ان کو دیکھا انہوں نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ ارے اب میں ایک جملہ وہ ممبر سے کہہ نہیں سکتا ورنہ میرا جی تو بہت چاہتا کہ میں کہہ دوں. انہوں نے کہا خاموش ہو، رسول کا انتقال ہو گیا. اچھا رسول آ گیا، خاموش ہو گیا، رسول کا انتقال ہو گیا. اب پتہ چلا کہ سقیفہ میں یہ پوری میٹنگ ہو رہی ہے، لہذا اب یہ چل کے وہاں پر گئے. اب یہ چل کے جب وہاں پر پہنچے تو سقیفہ میں اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے اندازہ کہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنی تعداد ہوگی. کوئی 50,000 کی تعداد تو جمع نہیں ہو سکتی وہاں پر. بھائی وہ 25, 30, 40 آدمی ہیں جمع ہو گئے وہاں پر. اور 25, 30, 40 آدمی جمع ہونے کے بعد جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی سنا کہ انصار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ان کے سردار کی تقریر ختم ہوئی، یہ کھڑے ہوئے، ان کی جانب سے مہاجرین کی طرف سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں بن سکتے خلیفہ، آپ ہمیشہ انصار رہیں لہذا انصار رہیں گے. خلیفہ وہ بنے گا کہ جو وہاں سے آئے ہیں. اور رسول نے کہا کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے. دیکھیے دلیل کیسی پیش کر رہا ہے، جو ٹھیک مولا کی شان میں جا رہی تھی حدیثیں، وہ ساری حدیثیں انہوں نے وہاں پیش کرنا شروع کر دی کہ نہیں وہ قریش میں سے ہونا چاہیے. تقریر شروع ہو گئی. جب تقریر شروع ہو گئی تو نتیجہ نکلا
کہ انصار کہنے لگے کہ نہیں ہمارا بنے گا، مہاجر کہنے لگے کہ نہیں ہمارا بنے گا. یہ جو انصار و مہاجرین کہنے لگے، اس میں اگر آپ تاریخ کے جملے دیکھیں تو آپ کو حیرانی ہوگی. بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ جو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتے، بول بھی نہیں سکتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں اس طرح کے جملے کہہ رہا ہے. اور اس طرح کے جملے میں باقاعدہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ تم تو خبیث ہو، تم تو جانتے نہیں ہو، تم تو فنا ہو، تم یہ ہو. یہاں تک کہ ایک دوسرے کے سامنے تلواریں نکال لی انہوں نے کہ خبردار اگر تم نے آگے بولنے کی کوشش کی، اگر تم نے آگے کچھ کہنے کی کوشش کی تو تمہاری جان کو میں، تمہاری گردن میں اڑا دوں گا. کیا اس کو اجماع کہتے ہیں؟ یہ اجماع ہے یا یہ دہشت گردی ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس کو اجماع کہیں گے یا اس کو دہشت گردی کہیں گے؟ کیا ہے بھائی؟ دہشت گردی میں جو بڑا بدماش تھا وہ جیت گیا، بڑا بدماش تھا اس کی بات مان لی گئی. ورنہ حقیقت کیا ہے ان ساری چیزوں؟ جس کو اب تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع، آپ حقیقتاً تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، یہی معاملہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سب ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں اور ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں اور ایسی ایسی لعنتیں کر رہے ہیں اور ایسی ایسی بددعائیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ انسان حیران رہ جائے کہ یہ صحابی ہیں، ایسے اس طرح کے ہوتے ہیں یہ. اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار کھینچ رہے ہیں اور اس کے بعد زبردستی جا کے کسی ایک کا ہاتھ بلند کر دیا کہ اس کو لا یا آپ اپنا، میں آپ کیا. جان محترم، اگر حقیقتاً جس کو اجماع کہا جائے، جس کو کہا جائے کہ نیگوسیشن کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے معاملہ طے ہوا تھا، تو مسجد نبوی میں بیٹھنا چاہیے تھا، اپنے دلائل پیش کیے جانے چاہیے تھے، آپس میں ڈسکشن ہونا چاہیے تھا، اس کی اگینسٹ میں اور اس کی فور میں، اس کی فیور میں دونوں طرف سے دلیلیں بیان ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد جو طے ہوتا ہے. آج کی مغربی دنیا، جس کو ہم اسلامی دنیا بھی نہیں کہتے ہیں، باقاعدہ اس طرح کا ڈسکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد معاملہ طے ہوتا ہے. جہاں پر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اجماع ہے. لہذا مسلمانوں نے اجماع کر دیا. تو میں کہتا ہوں ذرا سا کوئی رسول کے بارے میں آج کی دنیا میں کہتا ہے تو توہین رسالت کے نام پر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں لوگ، شروع کر دیتے ہیں اس کو. کیا یہ توہین رسالت نہیں؟ یہ توہین رسالت نہیں؟ اللہ کے رسول کیا کہہ کے گئے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسالت کا عقیدہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول جب ایک بات کہہ کے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سمجھے ہی نہیں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ یہ منزل آ گئی. اور یہ منزل نہیں، یہاں تک کہ یہ منزل بڑھتے بڑھتے کربلا تک پہنچ گئی. آغاز کربلا کا وہی سقیفہ ہے اور درمیان میں بہت سارے اور واقعات پیش. تو رسالت کا عقیدہ کیا تھا مسلمانوں نے صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں. عزیزان محترم، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی جو یزیدی فوج میں شامل تھے ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جو حسین سے لڑنا نہیں چاہتے تھے. جناب حر کا نام تو ایک سامنے آ گیا، ورنہ کچھ اور لوگوں کے نام بھی تاریخ میں ہیں کہ وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کے آ گئے تھے، نہیں لڑے وہ، اس لیے کہ انہوں نے بہرحال پہچان لیا تھا. ہاں، اس میں ایک حر بھی شامل ہے اور وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے فرزند رسول کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی غضب نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ ان کو ایک جگہ پر لے جائیں گے یا پھر یہ ہوگا کہ اسلامی سلطنت سے اتنا دور بھیج دیں گے کہ وہاں اقتدار کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، مسئلہ ہی نہیں رہے گا. جو اس کے ذہن میں بات تھی، اس کے اعتبار سے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا اس نے کہ نواسہ رسول کو قتل کرنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، یہ سوچا ہی نہیں تھا اس نے. چنانچہ جب یہ منزل آ گئی، کربلا کے میدان میں شب عاشور آ گئی، تو حر ہے اب یہ بڑا مضطرب ہوا، اب یہ بڑا بے چین ہوا کہ ارے یہ کیا غلطی کر دی میں نے، یہ کتنی بڑی بلنڈر ہو گئی مجھ سے کہ نواسہ رسول اب اس طرح سے لڑنے میں ہے. چنانچہ یہ ساری رات بڑا بے چین رہا ہے، ساری رات بڑا تڑپتا رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے ایک خواب بھی دیکھا تھا. ماجد ستن کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، یعنی حور نے اپنے باپ کو دیکھا، اور باپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو فرزند رسول سے جنگ کرے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا۔ تو باپ نے کہا کہ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہتا ہے؟ بس وہ تڑپ گیا، ایک مرتبہ حیران ہو کے اٹھا، اور اب اس سے سویا نہیں جاتا ہے، بے چین ہے۔ جب عاشور کی صبح طلوع ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ایک اور یزیدی فوج کا سپاہی تھا، وہ اپنے گھوڑے کو لیے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہا تھا۔ تو حر نے اپنے اس ساتھی سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے جانور کو پانی پلا دیا ہے؟ یوں سمجھے کہ پورا نوحہ ہے یہ سوال۔ اس نے کہا کہ نہیں پلایا، مگر حر جانتا ہے کہ نہیں پلایا تو ابھی تھوڑی دیر میں پلا دے گا، جب چاہے یہ پلا سکتا ہے۔ خدا بندہ، یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ جانور، چرند پرند، کافر، منافق جو چاہے نہر فرات سے پانی پیے، اور فرزند رسول کے بچوں کو پیاسا ترسا دیا جائے، پیاسا چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہ کیفیت ہے حر کی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ سب کے لیے پانی جائز ہے، اگر کسی کو منع کیا گیا ہے تو اولاد رسول کو منع کیا گیا ہے۔ اور کون اولاد رسول؟ کہ جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تاش اللہ تاش کہہ رہے ہیں، آوازیں ان کی زبان سے نکل رہی ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خدا بندہ، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے خیمے میں آیا، ایک فیصلہ تو کر لیا اس نے، جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا، اپنے بیٹے کو آگاہ کیا۔ بھائی اور بیٹے دونوں کو آگاہ کرنے کے بعد اب یہ تینوں خیمے سے باہر نکلے۔ کچھ مقاتل کی کتاب میں یا کچھ ارباب منبر یہ کہتے ہیں کہ ان کا غلام بھی ان کے ساتھ تھا، 3 کے بجائے 4 افراد۔ اب یہ لوگ لشکر یزید سے اس طرح سے نکلے ہیں کہ جیسے ایک دم سے آگے بڑھ کے حسینی لشکر پہ حملہ کر دینا چاہتے ہیں، اس طرح سے نکلے ہیں۔ پورا ان کا طور طریقہ یہی تھا کہ جیسے آگے بڑھ کے حسینی لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ اگر یہ طور طریقہ اختیار نہ کیا جاتا، اگر پتہ چل جاتا کہ یہ مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو پیچھے سے تیر اندازی ہوتی ہے، وہ چاروں مر جاتے ہیں۔ زیادہ یہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں جیسے اچانک اٹیک کرنے جا رہے ہیں حسینی لشکر پر۔ چنانچہ یہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، دوڑتے ہوئے حسینی لشکر کی طرف یہ آئے۔ جب اتنا دور ہو گئے یزیدی لشکر سے کہ اب اگر وہ تیر مارے بھی تو تیر ان تک نہیں پہنچے گا، اب نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ حر نے اپنے سارے بھائی کو، بیٹے کو اور غلام سب کو حکم دیا ٹھہر جاؤ۔ خود نیچے اترا گھوڑے سے، اور گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد کچھ ارباب منبر کہتے ہیں کہ غلام سے کہا، کچھ کہتے ہیں بیٹے سے کہا۔ اپنے ہاتھوں کو اس نے سروں پر لیا اور بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو سر کے ساتھ باندھ دو۔ باندھنے کے بعد اب بھی یہ حسین کے لشکر کی طرف آگے نہیں بڑھتا، حسینی خیموں کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ ہاتھوں کو سر کی طرف باندھنے کے بعد جیسے بالکل پکا ایک مجرم ہوتا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے جیسے مجرم کو باندھا جاتا تھا، پکا ایک مجرم ہوتا ہے، اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو سر پہ باندھنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ کی کہ خدا بندہ، میں نے بڑا ظلم کیا ہے، میں نے بڑی زیادتی کی ہے، پروردگارہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، پروردگارہ میری توبہ کو قبول کر لے، میری توبہ کو قبول کرنے والا تو ہے۔ میں نے حسین کے بچوں کو خوفزدہ کر دیا ہے، میں نے حسین کے بچوں کو دہشت زدہ کر دیا ہے، پروردگارہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا کے جملے سب سے پہلے حر نے انجام دیے، اور اس کے بعد یہ حسین کے قافلے کی طرف آگے بڑھا۔ جب یہ حسین کے قافلے کی طرف آگے بڑھا ہے اور حسین کے قریب پہنچا ہے تو حسین کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنا سر جھکا لیا ہے۔ اس کا سر حسین کو دیکھنے کے بعد اٹھتا نہیں ہے،
ایک مرتبہ حسین نے جو یہ منظر دیکھا تو حور سے مخاطب ہو کے کہا ارفع راسہ، اپنے سر کو اٹھاؤ، یہ سر جھکا کے کیوں کھڑے ہو؟ مگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آقا کے سامنے اپنے سر کو اٹھائے، بس ایک جملہ کہا فرزند رسول حل للتوبۃ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا فرزند ہے، لہذا کیسے معاف نہیں کرے گا، کیسے معافی نہیں دے گا؟ یہ قدموں میں جھکنا چاہا، مگر ایک مرتبہ حسین نے اس کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ اپنے سینے سے لگانے کے بعد اب یہ دیکھیے کیا کیفیت ہے، جب یہی حور دشمن بن کے آیا تھا تو فقط حور کو پانی سے سیراب نہیں کیا تھا، اس کے پورے لشکر کو امام نے پانی سے سیراب کیا تھا۔ دشمن بن کے آیا تو پانی سے سیراب کیا، مگر اب دوست بن کے آیا ہے تو ایک کوزہ آب امام کے پاس نہیں ہے کہ اس کے لیے پیش کریں۔ بس حور نے امام سے کہا فرزند رسول میری اتنی بڑی خطا ہے کہ اب میری خواہش ہے کہ سب سے پہلے میں آپ پر قربان ہوں، سب سے پہلے میں آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ حسین نے پہلے تو منع کیا، مگر اس نے اتنا اصرار کیا کہ نہیں اللہ فرزند رسول مجھے ضرور اجازت دے دیجئے۔ کسی طرح سے حسین نے اجازت دے دی، مگر اس کے بعد بھی حسین کے کہنے کے بعد بھی حور خود میدان میں نہیں جاتا ہے، سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میری نگاہ کے سامنے فرزند رسول پہ اپنی جان کو نچھاور کرو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میری توبہ قبول ہوئی۔ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، بیٹا بھی بڑا جری ہے، باہر میدان میں جانے کے بعد اس نے بڑا جہاد کیا اور کئی یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو قتل کر دیا، کئیوں کو مار دیا، مگر اس کے بعد جب آواز دی ہے تو اپنے بابا کو آواز دینے کے بعد اللہ کے رسول نواسہ رسول کو آواز دے کے پکارتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے۔ بس یہ سننا تھا کہ حور جانے لگا۔ مقاتل کی کتابوں میں یہ ہے کہ حسین نے حور کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں نہیں تم نہیں جا سکتے، ارے باپ ارے آقا میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے، میرا لال مجھے پکار رہا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جوان کا لاشا کوئی بوڑھا اٹھائے؟ یہ جملہ ایسا تھا کہ جسے حور بھی برداشت نہ کر سکا۔ خود نواسہ رسول حور کے بیٹے کے لاشے کے پاس گئے ہیں اور اس کے لاشے کو اٹھایا ہے۔ اس کے بعد حور کے لیے دنیا تاریک ہو گئی ہے، حور خود میدان میں جاتا ہے، خود بڑا مقابلہ اس نے کیا ہے۔ مقابلہ کرنے کے بعد جب اس نے حسین کو پکارا ہے، حسین اس کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو حور کی پیشانی پر ایسا زخم تھا کہ جس سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، کسی طرح سے وہ خون ٹھہر نہیں رہا تھا۔ اس وقت حسین نے ایک کام کیا تھا، اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور رومال نکالنے کے بعد حور کی پیشانی پر باندھ دیا۔ تم 61 ہجری میں کامیاب ہو گیا، اس وقت حور بن گیا۔ پروردگارا میری بلکہ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ آج 1435 کی ہجری میں ہم سب کو حور بنا دے، ہم سب کو حور کی کامیابی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما۔ حاضرین محفل اور جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے ان کی جو دلی تمنا ہیں، دعائیں، خواہشات ہیں، پروردگارہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم کو دین آل محمد سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں ایسا بنا دے زمان جیسا زمانے کا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔